خوشبوؤں کے گلاس میں پھولوں کا جام، کیسے بتاؤں سپنا جی، میں ہوں آپ کا غلام۔ اسکرین پر جگمگانے والا ایان کا میسج دیکھ کے میرے دماغ کی بتی جل گئی تھی۔ میں نے فون اٹھا کے بستر پہ پٹکا۔ کیا مسئلہ ہے سپنا؟ فون ٹوٹ گیا تو اماں نیا نہیں دلوائیں گی؟ پاکیزہ جو دوسرے بستر پر مزے سے مونگ پھلیاں کھاتی لیٹی ہوئی تھی، مجھے غصے میں دیکھ کے اٹھ بیٹھی۔ کیا کروں آپی اس ایان کا؟ کس طرح اس مشکل سے جان چھڑاؤں؟ اتنے عجیب عجیب شعر سناتا ہے کہ میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگا کر غصے میں غائبانہ طور پر ایان کو 2-4 باتیں سنا ڈالی تھی۔ سپنا، محبت کرتا ہے وہ تم سے، اور محبت ایسی ہی ہوتی ہے بچوں جیسی۔ تم خود سوچو، ایک 24 سال کا میچور مرد اگر ایسی شاعری کر رہا ہے تو اسے تم سے کس قدر محبت ہوگی؟ پاکیزہ نے صحیح طور پر مزہ اٹھایا تھا۔ میں کیا کروں ایسی محبت کا؟ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ یہ بچوں جیسی باتیں، فضول قسم کی شاعری، کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ مجھے تو کوئی لمبا چوڑا خوبصورت سا جوان شخص چاہیے جس کی باتوں میں محبت کا ایسا امتزاج ہو کہ اس کے لفظ سنتے ہوئے میں پوری طرح مبہوت رہ جاؤں۔ میں نے اپنے دل کا حال بیان کیا اور آگے سے پاکیزہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو ہلکی باتیں کیا کرو، میرے سر پہ سے گزر جاتی ہیں تمہاری بے سر پیر کی باتیں۔ اب اس امتزاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ ایک طرف ایان تھا جس کی شعر و شاعری ختم نہیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف پاکیزہ جس کی اردو بے انتہا خراب تھی۔ میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، تم چائے پیو گی؟ میں نے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چائے کا سہارا لینا چاہا۔ ہاں پی لوں گی اگر تم بنا رہی ہو تو۔ پاکیزہ نے دوبارہ سے ڈائجسٹ اٹھائی تھی اور مونگ پھلیاں چھیلتے ہوئے اپنی کہانی میں مشغول ہو گئی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں پہنچی ہی تھی کہ چند لمحوں بعد بہو کی آواز پہ پوری طرح سے اچھل پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا پتیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ پلٹ کے دیکھا تو پیچھے ایان کھڑا کھلکھلا رہا تھا۔ تم انسان ہو یا کوئی بھوت؟ منہ اٹھا کے یوں ہر جگہ پہنچ جاتے ہو؟ تمیز نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ کیا مطلب ہے یار سپنا؟ اب اپنے گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے کیا تم سے پرمٹ لینا پڑے گا؟ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتے میرے قریب آیا تھا اور میرے ماتھے پہ غصہ چمکنے لگا تھا۔ تم اپنے یہ فضول شعر نہ کسی ردی والے کو بیچ دو، 2-4 پیسے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے، ان سے اپنا مستقبل بنا لینا، کیونکہ تمہاری شعر و شاعری کی وجہ سے نہ ہی ہمارا رشتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی شادی۔ میں نے غصے میں ایک بات کی تھی اور ایان کا چہرہ گلابی ہو کے کھل گیا۔ مطلب تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو؟ میرے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پہنچتے وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یار کیا بدتمیزی ہے، نیا سوٹ پہنا ہے میں نے، تم نے سارا دوپٹہ خراب کر دیا۔ میں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ وہ دھیرے سے میری گردن پر اپنا سر ٹکا گیا، کان کے قریب ہو کے کہنے لگا، بات سنو۔ اس کی قربت مجھے اور غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے چیخ کے کہا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ چائے بنا رہی ہو تو میری بھی بنا دو۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ میں نے پلٹ کے ہاتھ میں پکڑا چینی کا ڈبہ اس کے سر پہ دے مارا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے پورشن میں جاؤ اوپر اور جا کے چچی سے کہو تمہیں چائے بنا کے دیں۔ چچی نے بس تمہیں پیدا کیا ہے، باقی تمہارا پالنا پوسنا، تمہارا خرچہ سب ہم ہی لوگ پورا کر رہے ہیں۔ جب تم لوگ اتنا کچھ کر ہی رہے ہو تو میری محبت کو بھی پورا کر دو۔ ایک شعر کے بدلے میں ایک شعر ہی سنا دو۔ وہ ڈٹائی سے باورچی خانے کے دروازے پہ لٹک کے ہنس رہا تھا۔ ایان میں کہہ رہی ہوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آج خون ہو جائے گا مجھ سے۔ ارے آپ کے ہاتھوں سے تو مرنا بھی قبول ہے۔ یہ عشق ہے سپنا جی کہ آپ کی نفرت بھی قبول ہے۔ ایان نے جاتے جاتے ایک اور شعر سنایا اور پھر تیزی سے دروازے کی اوٹ سے غائب ہو گیا، کیونکہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اب کی بار چینی کا ڈبہ نہیں بلکہ سل بٹے کا بٹا سر پہ پڑنے والا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا اور چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایان کے بغیر میرا دن بھی کہاں گزرتا تھا، اس کے یہ بے تکے شعر مجھے کافی بھاتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اکثر میں اس کے پرانے میسیجز بھی 2-4 بار پڑھ لیا کرتی تھی۔ جیسے بھی شعر تھے مجھے قبول تھے، کیونکہ وہ اپنے معصوم دل سے انہیں میرے لیے لکھا کرتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کے فکر ہوتی کہ اس کے مستقبل کا کیا ہوگا۔
اس نے پڑھائی کو سیریس لیا تھا، نہ چچا جان کی کسی بات پہ وہ عمل کرتا تھا۔ چچا جان مستقل بیمار رہ رہے تھے اور انہیں آیان کی بہت زیادہ فکر تھی۔ آیان گھر میں کسی کی کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ چچی کو بھی اس سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ سیدھی میرے پاس آتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے چائے کے 2 کپ ٹرے میں جمائے اور کمرے میں چلی گئی۔ آیان کی آواز آ رہی تھی۔ سپنا کیا تمہارے پیچھے کچن میں پہنچ گیا تھا وہ؟ پاکیزہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اپنے وہی بے تکے شیر جھاڑتا ہوا چائے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو سیدھے سے سیڑھیاں دکھا دی۔ ارے بنا دیتی نا بیچارے کے لیے، کیا چلا جاتا تمہارا؟ محبت سے آتا ہے، اور پھر ساری زندگی شادی کے بعد تمہیں اسی کی خدمت تو کرنی ہے، تو ابھی سے شروع کر دو۔ پاکیزہ نے چائے کا کپ اٹھاتے زور سے کہا لگاتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، خدا نہ کرے قبولیت کا لمحہ ہو، میری تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے غصے میں پاکیزہ کو گھورا تھا۔ چائے کے گرم گرم گھونٹ بھر کے میرے اندر کچھ ٹھنڈک اتری تھی۔ میں رضائی اوڑھ کر لیٹی تو موبائل فون پر میسج کی بیپ آئی۔ میں نے جلدی سے موبائل فون اٹھا کے دیکھا تو آیان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہیں سپنا جی۔ مجھے تو خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ کو بھی نہیں آ رہی تو چھت پہ آ جائیں۔ آیان کا میسج پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ لڑکا سدھرنے والا نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ خوب سردی کا عالم تھا۔ یہ چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اگر بیمار پڑ گیا تو؟ اچانک ہی مجھے اس کی فکر ستائی۔ میں اپنی رضائی سے نکلی، خود کو بڑی سی شال میں لپیٹا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ پاکیزہ نے ڈائجسٹ ایک سائڈ پہ ہٹا کے مجھے حیرت سے دیکھا۔ چھت پہ جا رہی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ارے کیا ہو گیا؟ دماغ کیوں 7ویں آسمان پہ رہتا ہے؟ ایسی بھی کیا بات پوچھ لی میں نے؟ سردی اتنی ہے، تمہیں تو ویسے بھی اتنی زیادہ سردی لگتی ہے، پھر چھت پہ تمہارا کیا کام؟ کچھ نہیں، آ رہی ہوں بس۔ پاکیزہ کو بنا کوئی جواب دیے میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اسے یہ بتاتی کہ آیان کو 2-4 باتیں سنانے جا رہی ہوں تو یا تو وہ بھی ساتھ میں چپک جاتی یا پھر آیان کے حق میں 2-4 جملے کہہ کے میرا مزید خون جلا دیتی۔ میں چوری چھپ کے سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ پہنچ گئی، کیونکہ اگر اماں دیکھ لیتیں تو رات کے اس پہر میری ٹھیک ٹھاک شامت آنی تھی۔ چھت پہ پہنچتے مجھے آیان نظر آ گیا، جو پوری طرح چاند کو دیکھنے میں محو تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو آیان؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سردی دیکھی ہے؟ چچا جان کی ویسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چچی تمہاری طرف سے پریشان ہے، اور تم ہو کہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو۔ میں نے ناراضگی سے اسے ڈانٹا تھا۔ دیکھو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، جبھی تو تم میری خاطر چھت پہ آ گئی، ورنہ اتنی سردی میں بھلا کوئی اپنی رضائی کیوں چھوڑتا؟ وہ دھیرے سے میرے قریب آ گیا۔ تمہاری فکر نہیں ہے اور نہ تم سے محبت ہے، چچی جان کا خیال آتا ہے، اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو خواہ میں خود کو مجرم سمجھوں گی۔ جاؤ اور جا کے اب آرام کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ میں واپسی کے لیے پلٹی کہ آیان نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں بری طرح سے لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یار؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ نہیں اچھے لگتے تم مجھے، نہ مجھے محبت ہے اور نہ ہی مستقبل میں تمہارے ساتھ خود آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں نے زور سے اسے دھکا مارا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔ تمہاری یہی ادائیں تو مجھے پاگل کرتی ہیں یار۔ تم جتنا مجھے ٹھکراتی ہو اتنا مجھے تم سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ تمہارے دماغ کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم یہی فضول شعر و شاعری کرتے رہو، اپنے دل کا حال سناتے رہو۔ میں کسی اور کے ساتھ رخصت ہو کے چلی جاؤں گی۔ میں نے فوراً ہی واپسی کی راہ لینی چاہیے کہ اس نے ایک دم ہی مجھے دوبارہ سے بازو سے پکڑا، مگر اب کی بار اس کے پکڑنے کا انداز بہت الگ تھا۔ درد کی ایک لہر میرے بازو میں اٹھی۔ میں نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا۔ خبردار سپنا جو کسی اور کا نام بھی لیا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی ایک عجیب سا درد نظر آیا، جسے دیکھ کے میں بھی چونک سی گئی۔ آیان کیا ہو گیا؟ فضول باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو کسی اور کا نام لیتی ہو۔
جانتی ہو نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں ہنستا بولتا ہوں، شعر سناتا ہوں، تمہیں تنگ کرتا ہوں تاکہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ سکوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جوکر ہوں. میری محبت تمہارے لیے انمول ہے. میرے یہ شعر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ہیں. میں جو بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرتا ہوں نا، صرف اس لیے کہ کسی پل تم ہنس دو اور میرا دن بن جائے. لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی آوارہ جوکر، کوئی عاشق مزاج لڑکا ہوں جو ہر لڑکی پہ لائن مارتا ہے. ایک دم سیریس لہجے میں کہتا ایان مجھے حیران کر گیا تھا. میں نے کبھی اس کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی تھی. اس نے میرا بازو چھوڑا، کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں میرا ہنسنا بولنا تنگ کرنا پسند نہیں ہے نا، تو آج سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. لیکن یوں کسی اور کے ساتھ رخصت ہونے کی بات نہ کرو مجھ سے. مجھے کراس کرتا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا، پر میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا تھا. میں نے اس سے پہلے اسے کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا تھا. میں کتنی بھی باتیں سنا دیتی، کتنا بھی برا بھلا کہہ دیتی، ایان کبھی مجھ سے ناراض ہوتا ہی نہیں تھا. وہ تو میری ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں کسی اور کے ذکر کو سن کے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. میں اس کے پیچھے اتری، اسے آوازیں دینے لگی. ایان بات تو سنو، مذاق کر رہی تھی میں. کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے منانا چاہتی تھی لیکن وہ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ لاک کر چکا تھا. کتنی ہی دیر میں خاموشی سے اس کے دروازے پہ کھڑی رہی. بجانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی. پھر رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، مناسب وقت بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی. پاکیزہ ڈائجسٹ منہ پہ ڈالے گہری نیند سو چکی تھی. وہ اسی طرح ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے سونے کی عادی تھی. میں نے کمرے کی لائٹ بند کی، رضائی میں گھس کے ایان کو فون ملانا شروع کر دیا. سوچا تھا کہ اپنی بات کی معافی مانگ لوں گی. اس کی ناراضگی نہ جانے کیوں میرا دل دکھا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر اس نے مجھ سے بات نہ کی تو میرا دل بند ہو جائے گا. کئی بار فون کرنے کے بعد آخر کار اس نے میرا فون اٹھا ہی لیا، لیکن آگے سے کچھ نہ کہا. آج کوئی شعر نہیں ہے سنانے کے لیے تمہارے پاس؟ میں نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا. تمہیں میرے شعر پسند کہاں آتے ہیں؟ تمہیں تو لگتا ہے میں کوئی سڑک چھاپ عاشق ہوں. وہ جل کر بولا تھا. میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. سڑک چھاپ عاشق تو تم ہو، لیکن کیا کروں، تمہارے شعروں کے بغیر مجھے بھی نیند نہیں آتی. جلدی سے ایک شعر سنا دو تاکہ میں سو جاؤں. میں اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی. کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی. خوشبو کی کتاب میں سوکھے ہوئے پھول، کیا سپنا جی ہم ہیں آپ کو قبول قبول قبول؟ ایان کے شعر پہ میری زوردار ہنسی چھوٹی تھی. چلو اب سو جاؤ، آئندہ ایسے ناراض نہ ہونا. تم بھی تو ایسی باتیں کرتے ہو نا کہ مجھے الٹے سیدھے جواب دینے پڑتے ہیں. کل صبح چچا جان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے. وقت پر سو گے تو ہی انہیں اپوائنٹمنٹ پہ لے جا سکو گے. تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو. اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرو ایان. میرے خیال کرنے سے کیا ہوگا سپنا؟ میں کچھ بھی کر لوں، مما بابا کو یہی لگتا ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی. لیکن تم بتاؤ، کیا میں نوکری کی تلاش میں دھکے نہیں کھا رہا؟ روزانہ کتنی جگہ انٹرویو دینے جاتا ہوں. میری قسمت میں نوکری نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ کو لگتا ہے کہ میں نکما ہوں، آوارہ ہوں. تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ کاش تمہیں بتا سکوں کہ میرے دل پر کتنا بوجھ ہے. نوکری نہ ملنا ایک مرد کے لیے عذاب جیسا ہوتا ہے. بار بار یہی خیال آتا ہے کہ اگر میری نوکری نہ لگی تو میرے ماں باپ مجھے کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، بوجھ سمجھیں گے. میں جوان ہو گیا ہوں نا، اب وہ میرا خرچہ کب تک اٹھائیں گے؟ میں گھر میں شور شرابہ کرتا ہوں، ہنستا بولتا ہوں تو سب کو لگتا ہے میں کام چور ہوں. سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنا دھیان بٹانا چاہتا ہوں. ایان نے انتہائی افسردگی کے عالم میں کہا، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ ہے. وہ بھی ایک عام انسان ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. میں نے آہستگی سے کہا، فکر نہ کرو، میں دعا کروں گی. جلد ہی تمہاری نوکری کا انتظام ہو جائے گا. دیکھنا بہت اچھی نوکری ملے گی. میری بات پر وہ مسکرا کے کہنے لگا، بس تمہاری ہی دعائیں چاہیے سپنا، اور کچھ نہیں. جس دن میری نوکری ہوئی اس دن میں ہر شعر کو سچ کر دوں گا. گڈ نائٹ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا تھا.
ایان کے مانتے ہی میرے دل کو سکون آ گیا تھا، اور میں اس بات سے بالکل غافل تھی کہ یہ سکون محبت کی پہلی سیڑھی تھا جو میں آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی۔ صبح اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، کب تک سوتی رہو گی؟ پاکیزہ اٹھ کے کالج بھی جا چکی ہے لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں۔ بڑی بہن سے ہی کچھ سیکھ لو۔ اماں مجھ پہ غصہ ہونے لگی۔ اور یہ رات کو چائے کس نے بنائی تھی؟ برتن دھونا بھول گئی تھی کیا تم؟ صبح میں باورچی خانے میں گئی ہوں تو گندے برتن مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ جانتی ہو نا مجھے کتنا برا لگتا ہے یہ رات کے برتنوں کو صبح تک سنک میں چھوڑ کے رکھنا۔ نحوست پھیلتی ہے گھر میں، برکت ختم ہو جاتی ہے باورچی خانے سے۔ اماں میری رضائی کو کھینچ کے نیچے پھینک چکی تھیں اور پنکھا کھول کے کمرے سے جاتے ہوئے 100 باتیں سنا گئی تھیں۔ یہ پنکھا کھولنا اماں کا روز کا کام تھا۔ معلوم تھا کہ سردی لگے گی، رضائی بھی نہیں ہوگی، تو میں پنکھا بند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ پاؤں پٹختے میں نے اٹھ کے پنکھا بند کیا۔ ایک چھوٹے سے چائے کے پتیلے اور 2 کپوں سے اماں کے باورچی خانے میں بے برکتی ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار پہ مار دوں۔ رات کو اگر ایان کے چکر میں نہ پڑتی تو برتن بھی دھو کے ہی رکھتی۔ ایان کا خیال آتے ہی مجھے چچا جان کی فکر ستائی۔ ان کا اپوائنٹمنٹ تھا، ڈاکٹر نے نہ جانے کیا کہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں فوراً سیڑھیاں چڑھ کے چچی کے پاس پہنچ گئی۔ چچی ہاتھ میں تسبیح لیے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیا ہوا چچی؟ چچا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ چچی نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی ایان انہیں لے کے تو گیا ہے لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں کل رات سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ نہ جانے کب میرے بیٹے کو عقل آئے گی، کب وہ کسی قابل ہوگا۔ کب سے کہہ رہی ہوں نوکری کرو نوکری کرو، نہ جانے سارا دن گھر سے باہر کیا کرتا ہے۔ چچی نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی فکر سنائی۔ چچی وہ نوکری ہی تلاش کر رہا ہے، روز انٹرویو دینے جاتا ہے۔ اب اگر اس کی قسمت میں نوکری نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ آپ بھی اسے بار بار نہ پوچھا کریں، وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے۔ چچی کے پاس بیٹھتے ہوئے میں نے ایان کی طرفداری کی اور چچی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو سپنا؟ تم تو خود اسے نکما اور کام چور کہتی ہو۔ چچی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ تو میں مذاق میں کہتی ہوں چچی، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایان پر حد سے زیادہ اپنی خواہشات اور ضروریات کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگر اسے چاہ کر بھی نوکری نہ ملی تو وہ کیا کرے گا؟ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اس کے دل میں غلط غلط خیال آئیں گے۔ ایسا نہ ہو وہ آپ سے اور چچا جان سے باغی ہو جائے۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ پچھلے 1 سال سے وہ روزانہ ہی نوکری کے لیے جا رہا ہے۔ اس پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، جب قسمت میں لکھی ہوگی تو نوکری بھی مل ہی جائے گی۔ میں نے چچی جان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آہستگی سے کہنے لگی، بس اکلوتا بیٹا ہے نا، اسی لیے چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی سنور جائے۔ فکر ہوتی ہے اس کی، اور اب تو یہ ڈر بھی ستاتا ہے کہ اگر تمہارے چچا جان کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایان ابھی تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ چچی جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے آنسو پونچھے۔ چچی جان آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ چچا جان کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور انہیں وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہاسپٹل سے ایان کا فون آیا تھا اور ہم سب چچی جان کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ چچی جان کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایان کے چہرے پہ پوری طرح سے سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، مما کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ میرے بابا جان سے کچھ بات کر رہا تھا، پھر ڈاکٹروں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں چچی جان کو سنبھال رہی تھی۔ پاکیزہ اور اماں چچا جان کو دیکھنے کے بعد واپس گھر چلی گئی تھی، کیونکہ کھانے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا تھا۔ چچا جان کی حالت سنبھلی نہیں تھی۔ میں اور چچی بس کوریڈور میں بیٹھے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ چچی کا حال دیکھ کر میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایان ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آیا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرا دل پوری طرح بیٹھ گیا۔ میں نے چچی جان کو چھوڑ کے ایان کی طرف قدم بڑھائے تو اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور کچھ نہ کہا۔ ایان کے انداز نے مجھے ٹھٹکا کے رکھ دیا تھا۔
وہ کوریڈور کی دوسری طرف گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ایان بولو نا، کیا ہوا ہے؟ چچا جان ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت دور ایک بینچ پہ بیٹھ گیا تھا جہاں سے چچی جان ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھی تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کہنے لگا میں اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پایا، میں نے وقت پر نوکری تلاش نہ کی، بابا کو اس بات کا بہت دکھ تھا، وہ سمجھتے تھے میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے، اور انہی ساری پریشانیوں میں انہوں نے اپنے دل میں نہ جانے کتنا بوجھ چھپایا کہ آج ان کی حالت ایسی ہے۔ شاید اس سب کے پیچھے میں ذمہ دار ہوں۔ ایان کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو ایان، تم نے کچھ نہیں کیا، نوکری ملنا نہ ملنا یہ سب قسمت کی بات ہے، تم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہو، یہ بات چچی جان بھی جانتی ہیں اور چچا جان بھی، بس وہ تمہیں بار بار اس لیے کہتے ہیں تاکہ تم اپنی کوشش نہ چھوڑو، ایسی بات نہیں ہے سپنا۔ بابا جان کو یہی لگتا ہے کہ میں ناکارہ ہوں۔ مجھ جیسا ہر لڑکا جو نوکری کی تلاش میں ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ذات سب کے اوپر کتنا بوجھ ہوتی ہے۔ ہمارا نوکری نہ کرنا ہمارے لیے ایک لعنت کی طرح ہوتا ہے۔ بینچ کی پشت سے اپنا سر ٹکائے ایان بار بار ایک ہی تکرار کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت مشکلوں سے میں نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری اماں اور میرے بابا دونوں ہی ہسپتال آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی ایان کو بہت سمجھایا۔ ایک دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد چچا جان دوبارہ ICU میں شفٹ کر دیے گئے تھے۔ ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور ہم سب کی جان میں جان آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہسپتال سے چچا جان کی چھٹی ہو گئی، لیکن اس ایک ہفتے میں ایان پوری طرح سے بدل گیا۔ نہ میں نے اسے ہنستے مسکراتے دیکھا، نہ کھلکھلاتے دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ مزاج ہو گیا۔ اور پھر چچا جان کے گھر آنے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ مہینہ گزرا اور ایان کو نوکری مل گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اگر کچھ گم ہوا تھا تو وہ ایان تھا۔ اس کا رویہ بدل چکا تھا اور یہ بات مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ ایک شام موقع ملا تو میں نے ایان کا بازو پکڑ لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، میری اس حرکت پہ ٹھٹک کے رکا اور میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی اداسی نے میرا دل ڈبو دیا تھا۔ کیا بات ہے ایان، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہ میسج کرتے ہو، نہ چھت پہ ملنے کو بلاتے ہو۔ اب تو تمہارے شعر سنے بھی کتنے دن ہو گئے۔ میں نے غصے میں اس سے کہا تو آہستگی سے کہنے لگا، وہ ایان کہیں گم ہو گیا ہے سپنا۔ مجھ پہ ذمہ داریوں کا بہت بوجھ آ گیا ہے۔ میرے دل میں خوف ہے کہ کہیں میری وجہ سے میرے بابا کو کچھ نہ ہو جائے، اور پھر تمہیں بھی تو وہ سب کچھ پسند نہیں تھا نا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے قابل بھی نہیں ہوں، تو پھر کیوں تمہارے راستے کا کانٹا بنوں؟ تم کسی بہت اچھے انسان کو ڈیزرو کرتی ہو۔ ایان کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جو میرے منہ سے کسی اور کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا، آج وہ خود کسی اور کی بات کر رہا تھا۔ میں بس بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ واپس آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایک مرد کی ذات پر کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں ایک مرد کے اندر کے بچے کو مار دیتی ہیں۔ ایک عورت تو شاید ساری زندگی شوخ و چنچل رہتی ہے، وہ اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات، اپنا بچپن اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر لیتی ہے، لیکن ایک لڑکا جوان ہوتے ہی ذمہ داریوں کے ایسے بوجھ تلے دبتا ہے کہ پھر ساری زندگی وہ اپنا بچپنا انجوائے نہیں کر سکتا۔ نہ وہ کھل کے ہنستا بولتا ہے، نہ اپنی خواہشات بیان کر پاتا ہے، اور یہ بات مجھے ایان کو دیکھ کے محسوس ہوئی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ پاکیزہ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں پاکیزہ، ایسے لگتا ہے دل بند ہو جائے گا۔ ایان بالکل بدل گیا ہے، اس کی ہنسی کہیں گم ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اب تمہیں اس بات کا خیال آ رہا ہے؟ جب وہ تمہارے آگے پیچھے گھومتا تھا تو تمہیں بڑا زہر لگتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے پاکیزہ، جس ایان کو میں ناپسند کرتی تھی وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس کے دل میں جو آیا کہہ دیا،
نہ زمانے کی فکر تھی، نہ میری ناراضگی کا خوف۔ میرے تو ناراض ہونے پہ بھی وہ کھلکھلا کے ہنستا تھا۔ لیکن یہ ایان تو کوئی اور ہی ہے، جو بہت زیادہ سوچنے لگا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سوچیں کہیں اسے بہت دور نہ کر دیں، کہیں وہ ہم سب سے دور نہ ہو جائے، وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر کسی محرومی کا شکار نہ ہو جائے۔ پریشان نہ ہو سپنا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل ابھی چچا جان کی طبیعت سنبھلی ہے نا، اسی لیے اس کا حال ایسا ہو گیا ہے۔ پاکیزہ نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے لیکن ایان کا رویہ نہ بدلا۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میں موبائل فون چیک کرتی کہ شاید کوئی شعر آیا ہو، شاید اسے میرا خیال آ جائے، وہ ملنے کے لیے چھت پہ بلا لے، اسے چائے پینی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر دوسرے مہینے میں میرا رشتہ آ گیا۔ بابا کے کسی جاننے والوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا۔ بابا بہت خوش تھے، لڑکا انہیں پسند تھا، لڑکے والوں نے بھی مجھے پسند کر لیا تھا، لیکن میں کیسے راضی ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ایان کو فون ملایا جو اپنی نوکری پہ تھا، اسے رشتے کے بارے میں بتایا۔ وہ آہستگی سے مجھے مبارکباد دینے لگا، اور مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیوں رو رہی ہو سپنا، کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرکا کے پوچھ رہے ہو کیا ہو گیا؟ جب تم سے محبت نہیں کرتی تھی تب تم محبت کی باتیں کرتے تھے، جب مجھے تم سے نفرت تھی تو تم عاشقانہ شعر سناتے تھے، اور اب جب میرا دل تمہارے تابع ہو گیا تو تم مجھے سے دور ہو رہے ہو۔ ایسے نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کے ایان کی طرف ایک دم خاموشی ہو گئی۔ پھر کافی دیر بعد وہ بولا، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے سپنا جی؟ اس کے انداز میں وہی پرانی والی بات تھی۔ میں نے جھٹ کہہ دیا، ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ایان، مجھے تمہارے شعر اچھے لگتے ہیں، تم سے باتیں کرنا، تمہاری باتیں سننا مجھے بہت پسند ہے۔ تم مجھے چھت پہ بلاؤ، میں دوڑی چلی آؤں گی۔ تم مجھ سے 1000 بار چائے بنواؤ، میں لاکھوں بار چائے بناؤں گی، لیکن اس طرح منہ نہ پھیرو، خود کو اس لبادے میں نہ چھپاؤ جو تم نہیں ہو، جو تم ہو، جیسے ہو ویسے ہی مجھے پسند ہو۔ ایان آہستگی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو، میں گھر آتے ہی اماں سے بات کرتا ہوں۔ اور میرے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اب تم اپنا کام کرو۔ اس سے پہلے کہ میں فون بند کرتی وہ آہستگی سے کہنے لگا، بات تو سنو۔ 7 زمینیں، 7 ہیں آسمان، قوس قزح کے بھی ہیں 7 رنگ۔ آپ سے ملنے کے بعد سپنا جی ہم پہ چڑھ گیا گہرا عشق کا رنگ۔ ایان کا شعر سنتے ہی میں کھلکھلا کے ہنسی تھی، کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ خدا حافظ کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ شام کو گھر آتے اس نے چچی جان سے بات کی، اور چچی جان مٹھائی کا ڈبہ لیے ہمارے پورشن میں آ گئی۔ انہوں نے بابا سے میرے اور ایان کے رشتے کی بات کی، اور بابا حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر میں ہی میرا رشتہ ہو جائے گا۔ پاکیزہ بڑی تھی، اس کا رشتہ پہلے ہی پھپھو کے بیٹے سے ہو چکا تھا، اور اب میرا رشتہ ایان کے لیے آیا تھا، تو بابا کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ بابا نے خود مٹھائی اٹھا کے میرے منہ میں رکھی تھی اور کہا تھا کہ آج سے تم میری بیٹی بھی ہو اور بہو بھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا گئے تھے۔ ایان چچا جان کو سہارا لے کے نیچے لے آیا تھا، جو بابا جان سے گلے مل کے مبارکباد دے رہے تھے۔ ایان کی نگاہیں میرے چہرے پہ جمی تھیں، مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے۔ چچی جان نے میرا منہ میٹھا کروایا اور میرے ہاتھ پہ شگن کے پیسے بھی رکھ دیے۔ شادی میں ابھی وقت تھا کیونکہ ایان کی نوکری ابھی بھی پوری طرح سیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے میرا پرانا والا ایان واپس مل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے موبائل فون پر میسج آیا، چائے بنا کے چھت پہ تو آ جاؤ۔ میں نے جھٹ پٹ 2 کپ چائے تیار کی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہاں، سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے میں آئینہ دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ آج پہلی بار مجھے خیال آیا تھا کہ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا، اور اپنی اس بات پر میں خود ہی ہنسی تھی۔ وہ چھت کی منڈیر پہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی فوراً سے کھڑا ہو گیا، اپنے بازو کھول کے کہنے لگا، محبت مل جائے تو بھی خواب لگتی ہے، نہ ملے تو بھی خواب لگتی ہے۔
کیا کروں سپنا جی، اب تو آپ کے بنا زندگی عذاب لگتی ہے۔ ایان کے شعر پہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شرما کے نظریں چرائیں۔ وہ دھیرے سے میرے قریب چلا آیا۔ اب تو آپ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہیں، کیا ساری زندگی میرے یہ شعر برداشت کر سکیں گی؟ میں نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی معصومیت اور شرارت نظر آ رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ذمہ داریوں کے بوجھ نے اسے اس کی ذات سے دور نہیں کیا تھا۔ صحیح وقت پر اس کی نوکری ہو گئی تھی۔ چچی جان نے اپنی محبت سے اسے سنبھالا تھا اور وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ میں نے خود کو مسکرا کر ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دیا تھا۔ ہماری زندگی میں ایک خوبصورت باب شروع ہونے والا تھا۔ میرے بالوں سے کھیلتے ہوئے ایان اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا اور میں جذب کے عالم میں اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہر وہ لڑکا جو نوکری کی تلاش میں ہے اور پریشان ہے، اس کا سہارا بنے، ذہنی طور پر اس کا ساتھ دیں، اسے تسلی دیں، اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ اپنی زندگی سے دور ہو جائے، ہنسنا مسکرانا بھول جائے، اس کے لیے سانس لینا محال ہو جائے۔ کیونکہ ہم بار بار کسی ایسے شخص سے نوکری کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کی نوکری چھوٹ گئی ہو یا جسے نوکری نہ ملی ہو۔ ہم کیوں ایک ایسی لڑکی سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری شادی کب ہوگی جس کے رشتے ہی نہ آ رہے ہوں؟ کیوں ہم لوگوں کو اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں؟ دوسروں کا سہارا بنیے، دوسروں کا ساتھ دیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، صرف آپ کی نہیں دوسروں کی بھی۔ اسے اور بھی خوبصورت بنائیے، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنے، آنسوؤں کی نہیں۔